بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کا قبول اسلام۔ حضرت وحشی نسلاً حبشی اور جبیرین مطعم کے غلام تھے۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے جبیرین مطعم کے چچا تمیہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقام میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ آزادی کا نام سنتے ہی وحشی فوراً تیار ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبا نے مبادرت طلبی کی تو حضرت حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ سبا کو قتل کر کے ادھر سے گزرے، انہوں نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے پار اتر گیا اور حضرت حمزہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گئے، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو انہوں نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا تم بھی وقت کے ساتھ چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفرہ کے ساتھ برابر برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گئے اور مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ اس وقت مسجد میں ہیں تو ہو چپکے سے مسجد میں داخل ہوئے اور احتیاط سے چلتے ہوئے آپ کے سر پر جا پہنچے اور بلند آواز سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے۔ آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، لیکن وحشن اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا تم ہی نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے محبوب ہو کر عرض کیا آپ نے جو سنا صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ وحشی نے شروع سے آخر تک حمزہ کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گئے اور اس روز کے بعد سے وہ اس بات کی پوری احتیاط کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کے اوپر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جہاں تمام صحابہ کرام آپ کے روبرو بیٹھتے تھے وہ اپنی نشست ہمیشہ آپ کے پیچھے رکھتے تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے وہ اسی طریقے پر کاربند رہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔